نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں جس پیاری اور پاک ذات کے حوالے سے ہم یہ سفر شروع کر رہے ہیں، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے، اس کے تعارف سے پہلے کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہم جانیں گے، اور ہم اس کے لیے ہمیں کافی پیچھے جانا پڑے گا، اور ہمیں ایک ایسے وقت میں پہنچنا ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی۔ اب ہم کیونکہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پہلا پارہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آدم کی تخلیق اور ان اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی، جو مرضی تھی، وہ بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایک ایسی مخلوق کو، ایک ایسے انسانوں کی شکل میں ایک ایسی نسل کو بھیجنا چاہ رہا تھا، وہاں پر آباد کرنا چاہ رہا تھا جو کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی عبادت کریں بلکہ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے والے ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو اپنی اس تخلیق سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنی اس تخلیق کا بڑا خیال تھا۔ یہ کہانی جو شروع ہوئی، یہ کہانی جو ہے یہ محبت کی کہانی ہے۔ یہ سفر جس پہ ہم پہلا قدم رکھتے ہیں، یہ محبت کا سفر ہے۔ ہم سب سے پہلا ہمارا محبوب جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، جس کی محبت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جس کے رحمان اور رحیم ہونے کا خیال ہر وقت ہمارے ذہن اور ہمارے دل و دماغ میں موجود رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی محبت کے ساتھ ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، اس کے ڈر اور خوف سے اور جہنم کے عذاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت تھی اپنے بندوں سے، وہ زمین پہ انسانوں کو بھیجنے کے بعد ان کو تنہا چھوڑنے پہ نہیں آمادہ ہو سکتی تھی، وہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ شیطان نے بھی ایک وارننگ دے دی تھی کہ وہ بنی آدم کا دشمن بن گیا ہے، اور وہ ہر طرح سے ان کو گھیرے گا اور ہر طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو، جن سے وہ 70 ماہوں سے زیادہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، میں بتا چکی ہوں آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے وقت کہ 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی 1000 دفعہ تمہیں منع کر چکی ہوں، ایگزیکٹلی یہ 70 جو ہے نا یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم اس کو صرف اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس ماں نے اس کو تخلیق نہیں کیا ہوتا ہے، ماں نے صرف اس کو جنم دیا ہوتا ہے، لیکن اس سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی تکلیف وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی جان پہ کھیل جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ تو پھر وہ اللہ جو کہ اصل خالق ہے، وہ اللہ جو کہ اصل پروردگار ہے، پیدا بھی کیا ہے اور پال بھی رہا ہے، ذرائع اور اسباب بھی ہمارے لیے بنا رہا ہے، اتنی زیادہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اس کے لیے اس نے زمین پہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد پیغمبر آتے چلے گئے۔ اس دور کی، جس دور میں وہ پیغمبر آتے تھے، اس دور کی قوم جو ہے وہ گمراہی اور جہالت کی انتہا پہ پہنچ چکی ہوتی تھی، اور پھر وہ پیغمبر آتے تھے اور وہ اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے مختلف ادوار میں۔ کچھ صحیفے نازل ہوئے، کچھ کتابیں نازل ہوئیں جو کہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھیں، نصیحت کا باعث بھی تھیں اور ان کو اللہ کی طرف لانے والی بھی تھیں۔ کچھ قوموں نے اس پر عمل کیا اور نجات پا گئے، کچھ قوموں نے نافرمانی کی، ان میں سے کچھ پہ عذاب نازل ہوئے، اور کچھ ایسی تھیں جو دنیا میں رہتی دنیا تک ایک نشان عبرت بن گئیں۔
ہم نے ان قوموں کا کچھ مختصر حال ابھی پڑھا ہے، آگے قرآن میں ہم اور بہت ساری قوموں کے حال پڑھیں گے، اور اس طرح ہمیں جاننے میں آسانی ہوگی کہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان کی فطرت کیا رہی ہے، اور انسان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ کس طرح گمراہی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کا کام یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے اور ان کو گمراہی سے نکالنے کی، اور اسلام جو ہے وہ ہر دور میں دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا، اس کا نام ان قوموں نے جو بھی رکھ لیا ہو، لیکن جو دین آیا اسلام ہی تھا وہ، اور دین فطرت تھا، اور اس کے ماننے والے مسلمان ہی تھے، انہوں نے بعد میں اپنے کو یہودی اور عیسائی بنا لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں طوفان نوح بھی آیا، ایک طرح سے دنیا ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ سے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، جس طرح سے اللہ نے بچانے کا بندوبست کیا تھا کشتی میں، ہر نسل کے جانور کا ایک ایک جوڑا ہے، انسان وہاں اس پہ موجود تھے، جن سے کہ وہ نسل انسانوں کی آگے بڑھی اور دنیا ایک طرح سے دوبارہ سے آباد ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا بھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم کتنی تفصیل سے ہم ان کے بارے میں جان رہے ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابو الانبیاء بھی تھے، اور وہ کتنے حلیم تھے، کتنے نرم مزاج تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے کتنے بڑے فرما بردار تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آخر کی آیتوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ اس قوم میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں آیات پڑھ کے سنائے، انہیں تعلیم دے دین کی، اور انہیں پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا مانگی تھی، اس وقت ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کون ہوگا، لیکن یہ پتہ تھا کہ ایک پیغمبر ایسا آنے والا ہے۔ یہ اسلامی جو بھی کتاب نازل ہوئی ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور پیغمبروں کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ ایک رسول ایسا آنے والا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ وہ میری نسل میں سے ہو۔ دعائے خلیل کس طرح پوری ہوئی؟ حالانکہ ایک بڑا لمبا سلسلہ پیغمبروں کا ہمیں ملتا ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلا، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر آگے اسی طرح چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ پہ وہ انجیل نازل ہوئی، اور توریت جو ہے وہ ایک طرح سے کینسل ہو گئی۔ جب نئی کتاب آتی ہے تو پرانی کتاب کینسل ہو جاتی ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو اپنے ساتھ اسی طرح سے رکھا، اور انجیل کو ماننے سے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کو سولی پہ چڑھانے کا جب بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن میں کہ یہ اپنے پیغمبروں کو خود بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ مختصر یہ کہ یہ سلسلہ وہاں ختم ہو گیا، اور دوسری طرف اب ہمیں ایک دوسری کہانی ملتی ہے، ایک اور بہت ہی پیاری اللہ پہ توکل اور اللہ سے محبت کی کہانی۔ وہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ شیخ اور بچے تھے۔ یہ وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، مکہ کے بیابان صحرا میں اللہ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ رہے ہیں۔ آپ وہ وقت سوچئے، وہ منظر سوچئے، وہ بیابانی سوچئے، اور وہ نازوں کا پالا ہوا
اتنی طویل مرادوں مدتوں کے بعد پیدا ہوا بچہ، اور اللہ کے حکم سے کوسوں میل دور چھوڑ کے اور واپس جانے کے لیے پلٹ رہے ہیں، کیا دل کی کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ کون تھے؟ وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست۔ ایسے تو لقب نہیں دیا نا ان کو اللہ نے، اس لقب کے پیچھے ان کی بے انتہا فرما برداری اور قربانیوں کی داستان ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا کہ ہمیں یہاں پہ بیابان جگہ پہ، جہاں کوئی آدم ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ دور دور تک آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی پتہ ہے، تھوڑی سی کھجوریں جو ان کے پاس تھیں، اس کے علاوہ نہ کوئی ان کے پاس سامان تھا، نہ کوئی آس پاس آبادی تھی۔ کہا ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جیسا شوہر ویسی ہی بیوی، اور ظاہر پہ اولاد بھی ویسی ہی۔ یہ سنتے ہی واپس پلٹ گئیں اور جا کے اپنے بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھ گئیں۔ یہ سارے واقعات آپ لوگ پہلے بھی سن اور پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اس راستے سے گزر رہی ہوں، تو اس راستے پہ جو مجھے سنگ میل نظر آ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، میں ان کو ٹچ کرتی ہوئی آگے جا رہی ہوں۔ وہاں کچھ دن گزر گئے، اس بے سر و سامانی میں جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں پاس، وہ ختم ہو گئیں، اور ننھے اسماعیل جو تھے وہ پیاس سے بلک بلک کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تصور میں اپنے وہ وقت لائیں، اور پھر اس ماں کی بے قراری، اس ماں کی تڑپ جو ایک سرے پہ پہاڑی پہ دوڑتی ہوئی جاتی تھی، اور حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ کوئی آس پاس آبادی نہیں ہے، پھر بھی چڑھ کے دیکھتی تھی، اور پھر اسی بے قراری سے بچے تک واپس آتی تھی، اور پھر دوڑ کے دوسری طرف چڑھ کے جاتی تھی۔ جو آج تک اللہ کو وہ ماں کی وہ تڑپ، وہ بے قراری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو حج کا عبادت کا ایک جز بنا دیا، جو سب کو کرنا لازمی ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح، وہ 7 چکر، وہ بے قراری، وہ بچے کا تڑپ تڑپ کے رونا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جہاں زمین پہ وہ مار کے رو رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک فوارہ سا پھوٹتا ہے، آب زمزم۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کا پھوٹتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور وہ پانی کون سا پانی؟ آب زمزم۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا چکے ہیں، انہوں نے یقیناً اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہمیں خانہ کعبہ میں کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ رش کی وجہ سے جب نکل کے جاؤ تو واپس آنے کی جگہ مسجد میں مشکل سے ملتی ہے، تو عام طور سے 2-2 3-3 نمازوں کے ٹائم ہم حرم میں ہی گزارتے ہیں۔ یہ سب کو اس کا ایکسپیرینس ہوگا۔ تو ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند کھجوریں رکھ لیتے ہیں، اور آب زمزم بوتل میں بھر لیتے ہیں، بار بار جا کے کولر سے بھر کر لے آتے ہیں، اور آپ یقین کریں اس آب زمزم میں ایسی طاقت ہے کہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا، اور آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، کہ ہم 3-3:30 بجے سے پہر سے نکلتے تھے، اور ہم رات کو 9-9:30 بجے وہاں سے عشاء اور سب پڑھ کے، اور جب تھوڑا رش کم ہو جاتا تھا ہم نکل کے واپس آتے تھے۔ آپ یقین کریں نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی، اور آب زمزم کی ایسی ایک خصوصیت ہے کہ نہ واش روم جانے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کتنا بھی پانی پیتے رہیں۔ تو وہ پانی اللہ کے حکم سے، جس میں منرلز بھی ہیں، جس میں ہر طرح کی غذائیت، وہ پانی پھوٹا، اور اس پانی کی برکت سے کیا ہوا کہ جو قافلے وہاں سے گزرے، جو لوگ وہاں آئے، تو انہوں نے وہ پانی لینا چاہا، اور اس کے عوض ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں، اور پھر ان سے اجازت لے کے وہاں پر آباد ہونا بھی شروع ہو گئے لوگ، کیونکہ عربوں کا بھی اور صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے زندگی جو ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی
پانی ہوتا ہے کسی بھی شکل میں، نہر کی شکل میں، کنویں کی شکل میں، اس کے آس پاس آبادیاں خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے وہاں پر آبادی شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک آباد جگہ ہے جس میں کہ لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور وہ پانی پہ کیونکہ ایک طرح سے حضرت بی بی حاجرہ کا انہوں نے دیکھا کہ ہولڈ ہے، تو ان کی بڑی عزت اور قدر و منزلت تھی. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے وہاں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں کے لوگوں کو ان سے بھی بڑی عقیدت ہو گئی، اور وہ دونوں کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ اللہ کے دین کی. شرک سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے. توحید کا جو سبق تھا وہ انہوں نے دیا لوگوں کو. لیکن کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا اور عربوں میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا. اب یہاں پر کیا ہوتا کیا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہ شرک کی موسٹلی ابتدا کس طرح سے ہوئی ہر دور میں، کہ لوگوں نے جو پیغمبر آئے یا جو ان کے بعد اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی یاد میں کوئی جگہ مخصوص پہلے کی، پھر ان جگہوں سے ان کی تسلی نہیں ہوئی تو ان کی مورتیاں بنانا شروع کی. ہر دور میں اسی طرح ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اور یہی عربوں میں بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خصوصی محبت، اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 آہستہ، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا تھا، یہ سالوں میں ہوتا تھا کہ دین سے دوری جو ہے نا وہ ایک دن میں نہیں ہوتی تھی. ساتھ ہی ساتھ مکے سے وہ خانہ کعبہ سے عقیدت کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو پتھر تھے ان سے بھی ان کی عقیدت کا وہی حال تھا. اور خانہ کعبہ سے پہلے تو عقیدت اور محبت رہی، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد ان کو بطور تبرک وہ اپنے ساتھ رکھنے لگے. اور جب کبھی بھی کوئی مشکل کام ہوتا تھا تو ان پتھروں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. کسی اہم مقصد سے جاتے تھے، کہیں سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، یا کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا تھا تو وہ پتھروں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے مقدس سمجھ کے. اسی طرح سے وہاں پر انہوں نے ان پتھروں کے ساتھ ساتھ جب یہ بڑھتا گیا تو ان پتھروں کو ڈھالنے کی کوشش کی دوسری شکلوں میں. ہوتا یہ تھا کہ یہ جب دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تجارت کے غرض سے، اور وہاں پر جب دیکھتے تھے کسی اور کو پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے یا مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اندیکھا وجود ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پہ بھی کو بھی بھول جاتا ہے اور اس پہ بھی اتنی آسانی سے بلیو نہیں کرتا. تو ایک اندیکھی چیز آہستہ 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 دماغ سے محو ہونے لگی. لیکن یہ نہیں تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، ان کا عقیدہ کم و بیش اسی طرح کا تھا جیسا کہ آج کل کے ہمارے مسلمانوں کا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیروں فقیروں کو اور بہت سارے بزرگوں کو کہ یہ جو ہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یا ہم ان کے ذریعے اپنی بات اللہ تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے. اسی قسم کی باتیں کہتے ہیں نا. ایگزیکٹلی وہ بھی یہی باتیں کہتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے، اور ان کو کیا مانتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اسٹارٹ اس طرح سے ہوا، شروع اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ ان بتوں کو کسی کو بارش برسانے والا، کسی کو نوکری کے لیے، کسی کو اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے تھے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلے تو یہ ہوا کہ یہ اللہ تک ہمارے بات کو پہنچانے کا وسیلہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انہی کو الہ بنا لیا. تو یہ ساری چیزیں جو شرک میں ہیں، شرک ہیں، کنفرم شرک ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں دوبارہ بہت شدت سے پیدا ہو چکی ہیں. کوئی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی انسان
جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی نیک انسان ہو، وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے اور وہ اس کے لیے دعا کے لیے کہے۔ اس سے زیادہ کسی کو سمجھنا کہ کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے جس کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرے گا اور اس کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوگی، یہ سب بھی شرک ہے۔ اللہ پاک سب کی دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا سن لی، اس سے زیادہ کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور مجرم ہوگا؟ لیکن اس نے بھی جب اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، اس نے بھی جب پوری اجازت مانگی کہ میں ہر طرح سے بہکاؤں گا اور جتنی انسانوں کی نسل ہوگی اتنی ہی میری بھی نسل ہو، یہ ساری دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، کیونکہ اسی طرح سے انسان کی آزمائش مقصود تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ رحیم و کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا، ودود ہے، رؤوف ہے، شفیق ہے، ہر طرح سے ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری بھلائی چاہنے والا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن شریف نازل ہوا، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ہم نے وہ دعا مانگی، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جس پہ تیرے نیک بندے چلیں، جن پہ تو نے انعام کیا، گمراہوں اور نافرمانوں کا راستہ نہ دکھا، جن پہ تو نے عذاب کیا ان کا راستہ نہ دکھا۔ ہم نے یہ دعا کی اللہ سے، اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سب سے پیارے، ہمارے محسن، ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ کی شکل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ نے آنکھیں کھولیں، عرب جو ہے وہ جہالت اور گمراہی کے انتہائی درجے پہ پہنچا ہوا تھا، ہر طرح کا شرک، ہر طرح کا گناہ عام تھا، خانہ کعبہ کا لوگ برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے، اس سے بڑھ کے خانہ کعبہ کی کیا بے حرمتی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے آپس میں ساری ڈیوٹیز بنا لی تھی، کسی کے ذمہ پانی پلانا، کسی کے ذمہ حاجیوں کی دیکھ بھال، اور وہ لوگ کہتے تھے جو حاجی باہر سے آتے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے، کیونکہ خانہ کعبہ کی حیثیت ہمیشہ اللہ کے گھر کی رہی، اور پہلے بھی زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں بھی لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سال میں یہ خاص اوکیزن ہوتا تھا جس پہ ہر طرح کے دور دور سے لوگ آتے تھے اور ہر طرح کا یہاں پر کاروبار بھی ہوتا تھا اور عبادت بھی ہوتی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ناپاک ہیں ان کے کپڑے، اور ان کو یہاں سے ہمیں سے کپڑے لے کر خرید کے پہن کے کرنا پڑے گا، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے تو پھر وہ برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ تو اس سے بڑھ کے اللہ کے گھر کی کیا تذلیل ہوگی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ جہالت اور یہ گمراہی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے جب تاریکی جب حد سے بڑھ جاتی ہے، جب اندھیرا بہت زیادہ چھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نور کی کرن پھوٹتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر صبح کی روشنی اور روشنی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ روشنی جو تھی نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اس روشنی نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کیا، اور پھر جیسے دن چڑھتا ہے اس طرح سے پورے ماحول کو، پورے آس پاس کے علاقوں کو روشن اور منور کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو ہے لوگ جو ہیں ہر طرح کے برے کام تو ضرور کرتے تھے، لیکن کچھ خصوصیات، کچھ اچھائیاں، کچھ ایسی چیزیں عربوں میں موجود تھیں جو کہ ان کی اور دوسری قوموں میں نہیں تھیں۔ مثلاً شجاعت، بے انتہا بہادر تھے،
مہمان نواز بے انتہا تھے، زبان کے پکے. اگر کسی بات کے لیے زبان دے دیتے تھے تو پھر چاہے ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے، اگر انہوں نے زبان دے دی ہے تو پھر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر کسی کو پناہ دے دی ہے تو اس کے لیے اپنی جان پہ کھیل جائیں گے. یہ خصوصیات، زبان، ویسے تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے زبان دانی میں بہت آگے تھے. بے انتہا فصیح و بلیغ زبان تھی عربی. ایک ایک چیز کے لیے 70 الفاظ جو تھے وہ استعمال ہوتے تھے. اشعار ان کے جو تھے، ان کی زبان و بیان جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. اسی طرح بہت ساری کردار کی خامیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبیاں بھی موجود تھیں. حق کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو منتخب کیا سب سے پہلے جو کہ بالکل نڈر اور جن کے دل بالکل پتھریلے اور سنگلاخ ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل صاف تھے، سلیٹ کی طرح. اور جیسے جیسے حق ان کے دل پہ نقش ہوتا گیا انہوں نے اس کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی. یہ عربوں کی خصوصیت تھی. آپ دیکھیں مکے کے دور میں جتنے عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ کو ایک بھی منافق نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ منافقت جانتے ہی نہیں تھے. وہ اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر تھے. جو کچھ بھی تھے وہی سامنے تھے. اگر دشمنی تھی تو دشمنی کو ویسے ہی ظاہر بھی کرتے تھے، اور اگر دین پہ عمل کرنے والے ایمان لے آتے تھے تو پھر اس کو بھی نہیں چھپاتے تھے، اس میں بھی بڑے پکے تھے. یہ کچھ خصوصیات ایسی تھیں عرب قوم کی جو اور جگہوں پہ نہیں ملتی تھیں، اور جگہوں پہ تھی ہی نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا اور اسی قوم میں اپنے آخری رسول کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا. اس کے بعد نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کئی نسلیں آئیں، مٹ گئیں، یہاں تک کہ باغدور جو تھی وہ قصہ کے ہاتھ میں آئی. یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے. مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے. قصہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی. انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا، جہاں پہ مکے کے تمام معززین جمع ہوا کرتے تھے اور شہری مسائل پر غور کرتے تھے اور اہم معاملات میں آپس میں مشورہ کر کے عمل کرتے تھے، اور وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے تھے. پھر قصہ نے ہی قریش کو عمارتیں بنانے کا حکم بھی دیا. چنانچہ کعبہ کے آس پاس کئی گھر تعمیر ہو گئے. البتہ بیچ میں کافی جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ حاجی آئیں تو طواف میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد قصہ نے ہی اپنے زندگی میں 2 عہدے قائم کیے. سقایا، اس کا کام تھا حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے. چاہے زمزم کو پاٹ دیا گیا تھا کافی پہلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کی کافی بات ہے کہ ایک قبیلہ حاوی ان پر ہو گیا تھا اور چاہے زمزم کو پاٹ دیا گیا تھا، اور جو بھی تلواریں اور وہ تھیں ساری چیزیں وہاں اس میں ڈال کے اس کو پاٹ دیا گیا تھا. تو اب پانی بہت مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا تھا. تو یہ جس کی ذمہ داری تھی اس کے لیے بھی بڑی مشکل ڈیوٹی تھی. پھر ایک دوسری ڈیوٹی تھی جو تھی رفادہ. یہ ایک سالانہ رقم مقرر کی جاتی تھی جس سے منا میں اور مکے میں حاجیوں کی دیکھ بھال، کھانے پینے کا خیال کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عہدہ بھی تھا جس کا نام تھا حجابہ. ان کے ذمے کعبے سے متعلق سارے کام اور چابیاں جو تھیں کعبے کی وہ انہی کے پاس ہوتی تھیں. کوئی اگر اندر جانا چاہے کعبے میں تو پہلے ان سے اجازت لیتا تھا.
یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے، کسی کو بھی یہ عہدہ ملتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ عہدے تو حجر کعبے سے متعلق تھے، اس کے علاوہ بھی اور کئی عہدے تھے جو سب قصہ کے ہاتھ میں تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور یہ ذمہ داریاں اکیلے نہیں اٹھانے کے قابل رہے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے بعد میں عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوا۔ پھر ان کے بیٹے تھے عبد مناف۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی اولاد جو تھی وہ عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، لہٰذا ان چچیرے بھائیوں نے ان کے عہدے چھیننے کا فیصلہ کیا اور بڑی کشمکش ہوئی، لیکن پھر آخر میں صلح ہو گئی اور یہ عہدے تقسیم ہو گئے۔ تقسیم ہوئے تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا، اور عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، اور اسی لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ پھر ہاشم جو تھے ان کے آگے جو نسل چلی، ہاشم جو تھے ان کی نسل ایسے چلی کہ انہوں نے مدینے میں یثرب جو کہ تھا اس وقت، وہاں پہ ایک اور اچھے خاندان کی خاتون تھیں، خزرج کا خاندان تھا، بنی نجار، اس کی خاتون سلمہ تھیں، ان سے شادی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، پھر بنی ہاشم ایک سال تجارتی قافلے کے ساتھ گئے اور پھر راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب شیبہ جو تھے وہ اب سارے عہدے کس کے پاس آ گئے؟ مطلب کے پاس۔ شیبہ جو تھے وہ مطلب کے بھتیجے تھے، یعنی ہاشم کے بھائی تھے مطلب اور ہاشم کے بیٹے تھے شیبہ، ٹھیک ہے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اپنے بھتیجے کی، اور وہ ان کو لینے کے لیے گیا اور مکے لے کر آئے، کیونکہ ظاہر ہے سارا تو ان کا خاندان یہی تھا، اور سارا حسن نسب ان کا اور مال و دولت اور جو بھی عہدے تھے وہ سب ان کو ہی ملنے تھے۔ تو وہ ان کو لے کر آئے، اور جب وہ ان کو دونوں جب وہاں مکہ میں داخل ہوئے تو مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ تو مکے میں جب وہ داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، اور یہ مطلب کا غلام ہے، اور اسی لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ حالانکہ مطلب نے فوراً ان کی غلط فہمی دور کی اور کہا کہ اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، یثرب میں تھا، میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا تھا اصل نام پر غالب آ گیا، اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، اور ان کا اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا۔ اسی وقت سے وہ عبد المطلب کہلانے لگے۔ پھر اب مطلب کا جب انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، اور انہوں نے چچا کا کام سنبھال لیا، سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور اس کے بعد ان کو کیونکہ پتہ چلا، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ چاہے زمزم جو ہے وہ پہلے یہاں پر تھا جس کا پانی بڑا شیریں اور خوش ذائقہ تھا اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا تھا، اور جتنی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ حاصل ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے پھر کیونکہ سقایا اور رفادہ دونوں ان کے پاس ہے تو پانی کے لانے کے لیے ان کو جس مشکلات کا سامنا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں تھا زمزم کا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ جو پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی تو اس نے لڑائی جھگڑا جب ہوا تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، تو انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب جنگ ہوئی اس میں جب بنو خزاعہ کے ہاتھ میدان رہا تو جرہم کو یہاں سے جانا پڑا، اور جاتے وقت ان سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، جو کچھ تلواریں اور جو کعبے میں جو نذرانے تھے انہوں نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے اس کو پاٹ دیا، اور کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے۔ پھر عبد المطلب کو رات کو سوتے ہوئے خواب میں یہ آواز آئی کہ زمزم کی کھدائی کر، اور اس جگہ کی بھی نشاندہی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن 2 دن تو نظر انداز کیا، لیکن مستقل جب ان کو اسی طرح کی آواز سنائی دی تو انہوں نے کھدائی شروع کروائی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ظاہر ہے بہت مشکل تھا، جان توڑ محنت تو کرنی پڑی، لیکن
زمزم کا پانی دوبارہ سے جاری ہو گیا اور اس میں جو تلواریں اور کعبے کے نذرانے وہ سب بھی ملے۔ اب اس کھدائی میں عبدالمطلب تو تھک کر بہت چور ہو گئے تھے، اور ان کے ہاں اس وقت تک صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا۔ تو انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی کہ خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبدالمطلب کی آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے۔ سب بیٹے جب جوان ہو گئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبدالمطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہے آپ قربان کر دیں۔ تو وہاں اس زمانے میں قرآن نکالنے کا، فال نکالنے کا بہت رواج تھا، اور وہاں پہ خانہ کعبہ میں ایک وہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف تیر ڈالے جاتے تھے، ان کے اوپر پرچے لکھ کے اور پھر وہ تیر نکالے جاتے تھے، جو جس کا بھی نام نکل آتا تھا اس قرعے میں تو پھر وہ اس پہ عمل کیا جاتا تھا۔ تو اس باپ نے یہی کہا کہ تم سب اپنے اپنے نام ایک ایک تیر پر لکھ کر لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ سب نام لکھ کر لائے اور وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دیے کہ معلوم کرے کہ کس کا نام نکلے گا۔ تو وہ جب فال نکالی گئی تو اس میں نام نکلا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا، جو کہ عبدالمطلب کے سب سے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے۔ لیکن اب وہ کیا کرتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو منت مانی تھی وہ تو ان کو پوری کرنی ہی تھی۔ اب وہ وہاں لے کر زمزم کے پاس ان کو لے کر آئے کہ کیا کریں، دل تو ان کا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب مجبوری تھی، ان کو قربان کرنا تھا۔ اب یہ خبر جب وہاں لوگوں کو ملی تو سب کے سب اسی طرف دوڑ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ سب کو بہت پیارے تھے، اپنے عادت اتوار، اپنی نیک سیرت، نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ اب سب نے جب وہاں آ کے ان سے یہی کہا کہ نہیں نہیں اسے ہرگز ذبح نہ کریے، عبدالمطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو اب نظر مان چکا ہوں، اب نظر پوری کرنا ضروری ہے، میں کیا کروں؟ جواب ملا کہ اگر مال فدیہ بن سکتا ہے تو ہم سب راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب یہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، مشورے ہوتے رہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، چل کے اس سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ لوگ گئے اور اس عورت سے پوچھا، ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد پوچھا کہ کسی کو قید سے چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا فدیہ دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کتنا؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور پھر قرعہ نکلواؤ، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اس طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا ہی نام نکلا، پھر 10 اور بڑھا دیے، پھر 10 اور بڑھا دیے، یہاں تک کہ 100 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ عبدالمطلب نہایت عاجزی کے ساتھ اس پورے وقت دعا میں مصروف رہے کہ خدایا تو اس فدیہ کو قبول کر لے، خدایا تو عبداللہ کی جان بچا لے۔ جیسے ہی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا اب لوگ سب خوشی سے اچھل پڑے اور عبدالمطلب کو طرف سے مبارکباد دی جانے لگی کہ مبارک ہو، اللہ نے فدیہ، بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبدالمطلب پھر بھی مطمئنان ہوئے اور انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا اور دوبارہ وہی نکلا تو پھر وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد۔ عبداللہ جو تھے وہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت اور شرم و حیا والے اور بے انتہا، یعنی کہنے والے کہتے تھے کہ جیسے چاند کا ٹکڑا، ہر آنکھ ان پر فدا تھی، یہ عربوں کی زبان میں۔
اور بہت سی عورتیں تھیں جو ان سے شادی کی آرزو مند تھیں. اور جب سے یہ واقعہ ہوا تھا اونٹوں کے نظر والا، جب سے تو اور زیادہ ان کی عظمت بڑھ گئی تھی. لوگ دل و جان سے انہیں چاہنے لگے تھے کہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے 100 اونٹوں کا فدیہ جو ہے وہ ان کے لیے قبول کیا ہے. چنانچہ بہت ساری عورتوں نے نکاح کی خواہش کی، کوشش کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے مل سکتا تھا؟ یہ تو ایک ہی کی قسمت میں تھا. ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے پاس طے تھا. ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں. باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا. آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے. جلدی جلدی شادی ہوئی. دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا تھا. عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے. ساتھ میں دلہن بھی آ گئی. اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی. شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ تاجروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا. اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے. واپسی میں مدینے سے گزرے. یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا. باپ کون؟ عبد المطلب. عبد المطلب کون تھے؟ شیبہ، جو کہ یثرب سے جن کی ماں یثرب میں تھی اور جن کو مطلب جو ہے وہ لے کر آئے تھے. تو عبد المطلب کا یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا. تھکے ہوئے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے. اتفاق سے بیمار پڑ گئے. ان کے ساتھی انہیں وہیں چھوڑ کر واپس مکے چلے گئے. وہاں پہنچ کر ان کے باپ کو بیماری کی خبر دی. عبد المطلب کی تو جان اپنے بیٹے میں تھی. سنتے ہی پریشان ہو گئے اور فوراً بڑے بیٹے کو حارث کو مدینے دوڑایا کہ جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھی ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں. لیکن افسوس، حارث جب اپنے بھائی عبداللہ تک پہنچے تو وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لا سکے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی یا دلہن کے دل کو قرار آتا. قسمت میں ہی نہ تھا. کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جسم سپرد خاک ہو چکا تھا. باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، وطن سے دور، بہت دور. حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے. کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے. اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا پتہ چلا تھا وہیں پر اللہ نے موت کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اتر آیا. مدینہ، اس جگہ سے جہاں سے کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی تھی. خبر بڑی دردناک تھی. نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی. جس نے سنا تڑپ اٹھا. عبداللہ نے تو ابھی کچھ دن پہلے نئی زندگی پائی تھی. ان کے جان بچنے پر سب کو بہت خوشی تھی. اچانک موت کی خبر سن کر اتنا ہی رنج ہوا. ساری قوم سوگوار تھی. ہر طرف اداسی چھائی ہوئی. بوڑھا باپ تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا. صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا. کیسے صبر آئے. جوان موت بیٹے کی، وہ بھی سب سے پیارا اور چہیتا. اور اس دلہن کا سوچیں، چند دن ہوئے تھے جس کی شادی کو، زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا. کم عمری، خوبصورتی. وہ عورتیں جو کل تک رشک کر رہی تھیں آمنہ کی قسمت پر، آج افسوس کر رہی تھیں. آج ان کی حالت قابل رحم تھی. کیا گزری اس عورت پہ جو کہ اتنی جلدی بیوگی کا دکھ بھی جس نے دیکھ لیا. وہ سر جو عزت اور احترام سے لوگوں میں اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے جھکا ہوا تھا. تکلیف اندر سے دل کو کچلے دے رہی تھی. لیکن عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی. اللہ کی قدرت، اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے.
کچھ دیر پہلے عبداللہ کی جان داؤ پہ لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا، اس لیے کہ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی۔ وہ امانت آمنہ کو سونپ چکے تھے وہ، اور اس کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رول، ان کا جو بھی کردار تھا وہ وہاں ختم ہو گیا، اور اب وہ ان کو واپس جانا تھا تو اب واپس چلے گئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ یہ تقدیر کا اور اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد پیر کے دن حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد نے جو کتاب سیرت النبی کی لکھی ہے، جو کہ سب سے اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مورخین اور مفسرین اور سیرت پہ کتابیں لکھنے والوں نے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بتایا ہے، اور یہاں ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری نظر میں دیکھیں یہ دن جو ہے نا، اس کا تعین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مہینہ بھی ہمارے لیے اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ سارے مہینے محترم ہیں، ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ موسٹ پروبیبلی زیادہ تر جو لوگوں کا مورخین کا خیال ہے، لیکن اگر وہ 12 بھی تھا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس طرح سے سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہمارے محسن کی شکل میں، کہ جو ہمیں اس راستے کو دکھانے والا، جو ہمیں اس راستے پہ چلنا بتانے والا، جو ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے والا، وہ ذات، وہ ہمارا محسن اس دنیا میں آ گیا۔ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارا یہ سفر فی الحال یہیں تک ختم ہوتا ہے۔